السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ نماز کا صحیح طریقہ قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ آج ہم لوگ دیکھیں گے۔ جیسا کہ میں پچھلے ہفتے بھی آپ لوگوں کے سامنے اعلان کیا، اور پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم لوگ نماز کے متعلق کئی اہم باتیں سنتے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ نماز میں خشوع و خضوع کیسے، اور نماز کی فضیلت کیا ہے، یہ تمام چیزیں، نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں اور ان کا معنی کیا ہے، یہ سب چیزیں الحمدللہ ہم لوگوں نے سنا۔ تو آج انتہائی اہم موضوع نماز کا صحیح طریقہ، ٹھیک ہے؟ تو نماز کے طریقے کو لے کر ہم مسلمانوں میں بہت سارے اختلافات ہیں، کوئی کسی الگ طریقے سے نماز پڑھتا ہے تو کوئی اور طریقے سے نماز پڑھتا ہے، اور نماز کو لے کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دیکھو بھئی یہ ہمارا طریقہ ہے، اور وہ لوگ جو دوسرے الگ طریقے سے پڑھتے ہیں تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مسلک الگ ہے، ہمارا طریقہ یہی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے بڑے اسی طرح ہم لوگوں کو سکھائے تو ہمارا طریقہ صحیح ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ارے نہیں، سب لوگ اسی طرح پڑھتے نا بھائی، ہم اکثر لوگوں کو دیکھیں سب لوگ اسی طرح پڑھتے ہیں، ہمارے امی ابا اسی طرح سکھائے تو یہی ہمارا صحیح طریقہ ہے۔ دیکھیے، نماز کا ایک معاملہ ایسا ہے، آج مسلمانوں میں اختلافات بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کا مسئلہ ہمارے پاس ایسا ہے کہ ہم دنیا کے معاملات میں تو تحقیق کرتے ہیں، ہر معاملے میں تحقیق کرتے ہیں، لیکن دین کا معاملہ جب آتا ہے، اور دین میں خاص طور سے نماز کا جب معاملہ آتا ہے تو کوئی تحقیق نہیں کرتے۔ اگر ہم لوگ سوال کریں، پوچھیں، ٹھیک ہے بھئی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کون سی کتاب سے آپ نماز سیکھے؟ آپ کہاں سیکھے نماز کا طریقہ؟ اور یہ نماز کا طریقہ آپ جو پڑھ رہے ہیں، کیا یہ طریقہ ہی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا؟ تو اس کا جواب اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ کوئی کتاب دیکھ کے نماز کا طریقہ سیکھیں گے، ایسے بہت کم لوگ ملتے ہیں ہم کو ہمارے معاشرے میں۔ ہاں بھائی، ہم نماز کا طریقہ سیکھے فلاں کتاب سے، اور اس کتاب میں ہم حوالہ دیکھے، تحقیق کرے، صحیح حدیث کیا ہے معلوم کرے، اور اس کے بعد ہی ہم نماز پڑھے، تحقیق کر کے بولنے والے نہ کے برابر ملتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اگر وہی دنیاوی معاملات دیکھیں، بغیر تحقیق کے کوئی چیز نہیں خریدتے، ہم کوئی چیز نہیں کرتے، کوئی کام نہیں کرتے، بغیر تحقیق کے نہ کسی کی شادی کرتے ہیں، بغیر تحقیق کے نہ کپڑا خریدتے ہیں، بغیر تحقیق کے نہ ترکاری خریدتے ہیں، بغیر تحقیق کے نہ ہم کالج جاتے ہیں، بغیر تحقیق کے نہ ہمارے بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں۔ کون سا اچھا ہے، کہاں اچھی تعلیم ہوتی، کون سی چیز اچھی ہے، اس کی 1 سے 4 لوگوں کو پوچھ کر، معلوم کر کے، تحقیق کر کے ہم دنیاوی کام کرتے ہیں۔ لیکن نماز کا معاملہ جب آیا تو کہہ دیتے ہیں نہیں بھئی ہمارے بڑے اسی طرح سکھایا، ہم اسی طرح پڑھ رہے، بس۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ دین کے معاملے میں ہم تحقیق نہیں کرتے، دین کے معاملے میں پڑھتے نہیں، دینی کتابیں پڑھتے نہیں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ ہم کو دین سے جو محبت ہونا تھا وہ محبت نہیں ہے۔ اس لیے دین ہے بھائی، جو جیسا بول دیا ویسا کر لیے، جو جیسا سنا دیا ویسا کر لیے، لوگ کیسا کر رہے ویسا کر لیے، بس اتنا ہی معلوم ہے۔ لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے، میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا،
ہر عمل کے قبول کے لیے شرائط کیا ہے؟ سنت کے مطابق ہونا، یہ اہم شرط ہے۔ ایمان ہونا، سنت کے مطابق ہونا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا ہر عمل، تو ہی وہ قبول کیا جائے گا۔ قیامت کے دن ہم یہ نہیں بول سکتے نہیں اے اللہ ہمارے امی ابا اسی طرح سکھائے تھے اس لیے ہم اسی طرح پڑھ لیے، بولنے سے کوئی کامیاب نہیں ہوگا۔ ہمارے بڑے یا ہمارے مسلک یا ہمارے مذہب میں اسی طرح تھا اس لیے ہم ایسا پڑھے تو نہیں کامیاب ہو سکتے، یاد رکھو۔ اور افسوس اس بات کی ہے کہ آج اکثر کتابیں بھی جو ملتی ہیں نا، نماز کی کتاب، اس کے اوپر ٹائٹل ہی لکھا ہوا ہوتا کہ یہ فلاں مسلک کا نماز کا طریقہ، کوئی اور لکھتا ہے یہ فلاں مسلک کا، میں نام نہیں بول رہا ہوں، میں آج تک کسی جماعت کا نام نہیں بولا، نہ مسلک کا نام بولا، یاد رکھو، اس لیے میں بول رہا ہوں سرسری طور پر، میں اشارے دے رہا ہوں آپ کو، آپ سمجھ جائیے۔ ہر آدمی اپنی جماعت کا، یہ ہماری جماعت کا طریقہ، یہ ہماری مسلک کا طریقہ، ارے مسلک کا طریقہ، امام کا طریقہ، جماعت کا طریقہ، یہ سب کتابیں آپ لکھ دیے، نبی کا طریقہ کہاں ہے پھر؟ نبی کا طریقہ کہاں ہے؟ ہمارا پورا دین جو اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کیا نبی کے ذریعے سے، تو نبی بتائیں گے نا کہ کیا صحیح کیا غلط ہے۔ آج نبی کے طریقے کو ہی چھوڑ کر ہم ہر آدمی کی طریقے کے مطابق اگر زندگی گزار رہے، عمل کر رہے، تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ تو یاد رکھنا، آج نہ میں کسی مسلک کی، نہ میں کسی جماعت کی، نہ میں کسی فرقے کی بات کرتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے حدیثوں کے نمبروں کے ساتھ لکھ لیجئے، آپ جا کے تحقیق کر لیجئے، ڈھونڈ لیجئے حدیث کے نمبر، اور جتنی بھی صحیح احادیث ہیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ میں کسی جماعت کا نماز کا طریقہ نہیں بتاؤں گا، ہم کو آج سیکھنا ہے نبی کے نماز کا طریقہ کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، وہ انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو بہرحال کوشش کرنا، سمجھ رہے؟ آج بہت سارے لوگ صرف نماز کے طریقے کو دیکھ کر یہ فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ ارے یہ نماز ایسا پڑھ رہے، انہوں فلاں جماعت کے ہیں، انہوں ایسا نماز پڑھ رہے، انہوں فلاں مسلک کے ہیں۔ میں آج تک کسی مسلک کی بات کیا نہ جماعت کا، اللہ کے لیے غور کرنا۔ میرے نظر میں، مطلب میری تحقیق کے مطابق، علماء کی کتابیں پڑھتے ہوئے جو صحیح احادیث جو علماء جمع کرتے ہیں، انہی صحیح احادیث کی روشنی میں میں جو بھی ہے بولتا ہوں، چاہے تقریر ہو یا پھر آج نماز کا طریقہ ہو۔ اور آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بہت ساری اہم باتیں جنازے کے تعلق سے بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ تو ہر بات یہاں سے آپ کو جو بھی ملے گی قرآن کی دلیل اور احادیث کی دلیل کے مطابق ملے گی انشاءاللہ۔ تو دیکھیے، نماز کا طریقہ پریکٹیکل انشاءاللہ بعد میں، مطلب میرے درس کے بعد پریکٹیکل انشاءاللہ یہاں پر آپ لوگوں کو دکھائی جائے گی، لیکن اس سے پہلے میں صرف بولوں گا حدیث کے نمبرز کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اب نماز کا طریقہ بولنے سے پہلے میں نماز کے کچھ مسائل بھی بتاؤں گا، جو اہم مسائل ہے، اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے وہ مسئلے بھی، وہ بھی چند مختصر انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ ورنہ میرا یوٹیوب پہ مکمل نفل نمازوں کے تعلق سے 2 یا 3 گھنٹے کا لیکچر موجود ہے۔ ہر نفل نماز، کون سی نماز کیسا پڑھنا، وتر کیسا پڑھنا، سنت کیسے پڑھنا، نفل کیسا پڑھنا، صلاۃ التسبیح کیسا پڑھنا، وضو بنانے کے بعد تحیۃ المسجد کیسے پڑھنا، تحیۃ الوضو کیسے پڑھنا، ہر نماز اشراق کیسے پڑھنا، یہ سب چیزیں الحمدللہ میرے یوٹیوب پر تقریر موجود ہے، وہ سب دیکھ لینا۔ آج میں وہ سب نہیں بتاؤں گا، لیکن کچھ اہم مسائل کیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے سرسری طور پر رکھوں گا۔ تو پہلی بات یہ ہے، نماز کے لیے جو سطر کا مسئلہ ہے، کپڑے کا مسئلہ ہے، یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ نماز کے لیے کپڑا مرد کا کتنا ہو اور عورت کا کتنا ہو۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ یہ مرد کے لیے سطر ہے، مسند احمد کی روایت کے مطابق، مرد کے لیے کپڑا۔ اور ایک حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، کندھوں پر بھی کپڑا ہو، مرد کے لیے کم از کم کیا ہے، کندھوں کے اوپر سے لے کے کہاں تک، گھٹنے سے نیچے اور ٹخنے کے اوپر تک اس کا کپڑا ہونا۔ ٹخنے سے اوپر ہر مرد کا کپڑا، چاہے وہ نماز میں ہو یا نماز کے بغیر بھی حالتوں میں، مرد کا کپڑا جو ہوتا ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونا، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق۔ تو مرد کے لیے سطر کیا ہے؟ سطر مرد کا ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے۔ مجبوری ہے انسان کی، بالکل وہاں پر کپڑا نہیں ہے تو وہ صرف ناف سے لے کر گھٹنے تک، اگر گھٹنے کے نیچے تک بھی اگر کپڑا ہے تو ایسی حالت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن کندھے ڈھانکنا بھی مرد کے لیے ضروری ہے۔ اب عورت کے لیے دیکھیے، عورت کے لیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت، دوپٹے کے بغیر عورت کی نماز نہیں ہوتی، یعنی سر ڈھانکنا یہ عورت کے لیے ضروری ہے۔ پھر اسی طرح ابن ابی شیبہ کی روایت کے مطابق چہرہ کھلا رکھیں، عورت چہرہ کھلا رکھے گی نماز میں، ہتھیلیاں کھلے رکھے گی۔ پھر اسی طرح اگر غیر محرم دیکھ رہا ہے تو اب عورت کا سطر کیا ہے؟ پورا جسم ہی عورت کا سطر ہے، سر کے بال سے لے کے پیر تک پورا سطر ہے، تو عورت نماز میں پورا جسم ڈھانکے گی، لیکن چہرہ اور ہتھیلی کھلا رکھ سکتی ہے۔ اگر کہیں پر غیر محرم ہے، کبھی وہ سفر میں گئے یا کبھی کوئی فنکشن ہال میں گئے یا کہیں پر بھی، ایسے حالات میں اگر کوئی مرد دیکھتا ہوگا، ایسا اندیشہ ہے، تو ایسی حالت میں چہرہ بھی وہ کیا ہے؟ ڈھانکے گی، اور ہتھیلیوں کو، ہاتھوں کو بھی کیا ہے؟ ڈھانک کر نماز پڑھے گی۔ لیکن عام طور پر اگر کوئی غیر محرم مرد نہیں دیکھ رہا تو عورت چہرہ کھلا رکھ کے نماز پڑھے گی، یہ اس کا سطر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں، نماز کہاں پڑھنا جائز ہے، کہاں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے دیکھیے، جہاں تصویر ہو وہاں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق۔ میں مختصر کر کے یہ حدیثیں بتا رہا ہوں، نماز کا جب طریقہ شروع ہوگا تو میں نمبرز بھی بتاؤں گا، سمجھ رہے نا؟ یہ مختصر مسائل بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق تصویریں جہاں ہو، سامنے تصویریں ہو، تصویروں والا پردہ ہو، ایسی جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پھر اسی طرح حمام اور قبرستان میں، ترمذی کی روایت کے مطابق حمام میں اور قبرستان میں نماز نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح اونٹ کی بھاڑ میں، جہاں اونٹوں کو باندھا جاتا ہے اس جگہ پر بھی نماز نہیں ہوتی، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق۔ اس کے علاوہ پوری زمین جو بھی پاک ہے، پاک زمین میں جہاں چاہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، سوائے ان جگہوں کے نماز کہیں پر بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جہاں جائز ہے وہ کیا ہے؟ گدے پر بھی نماز جائز ہے۔ اگر کوئی موٹا گدا ہے اس پر نماز پڑھنا چاہے، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، بالکل پڑھ سکتے۔ گدے پر اور تخت پر، اونچے جگہ پر اگر تخت ہے تو تخت کے اوپر بھی نماز پڑھ سکتے، بستر پر بھی نماز پڑھ سکتے اگر وہ پاک ہو، اگر وہ پاک ہو تو بستر پر بھی نماز پڑھ سکتے۔ نماز کے لیے زمین پر یا پھر جائے نماز بچھا کر ہی نماز پڑھنا ایسا کوئی شرط نہیں ہے، صرف زمین پر ہی نماز پڑھ سکتے، بغیر کپڑے کے نماز پڑھ سکتے، یا کپڑا بچھا کے نماز پڑھ سکتے، جانماز بچھا کے نماز پڑھ سکتے، گدے پہ پڑھ سکتے، تخت پہ بھی پڑھ سکتے۔ نماز سورہ نساء آیت نمبر 103، اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کا مطلب یہ ہے یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ تو نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا اسی وقت پہ پڑھنا ہے، اپنی مرضی سے جب چاہے پڑھتے بولے تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ نماز اس کے وقت پر پڑھنا ہے، تو کون سا وقت کیسے ہے ہم معلوم کریں؟ دیکھیے ابو داؤد کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اول وقت میں پڑھا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت بھی بتائے کب نماز کا وقت شروع ہوتا اور آخری وقت کب ہے وہ بھی بتائے۔ بتانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افضل یہ ہے کہ تم اول وقت میں پڑھو، نماز کا وقت شروع ہوتے ہی نماز پڑھ لیا کرو۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ میں آپ لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے سوال آتے ہیں مجھے خاص طور سے خواتین کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ دیکھو فیاض بھی ہمارے ہاں اذان ہوتی ہے، کچھ مساجد میں دیر سے اذان ہوتی ہے، کچھ مساجد میں جلدی اذان ہوتی ہے، تو ہم کون سی مسجد کی اذان سن کر نماز پڑھیں؟ دیکھیے عورت کے لیے اذان ہونے کے بعد ہی نماز پڑھنا شرط نہیں ہے۔ اگر آپ کے موبائل میں آپ دیکھتے ہیں، آپ کے کیلنڈر میں آپ دیکھتے ہیں نماز کا وقت شروع ہوا، نماز کا وقت شروع ہو گیا، تو آپ کسی مسجد کے اذان کے انتظار میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وقت شروع ہوا تو نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز شروع کر سکتے، کیونکہ اول وقت نماز پڑھنا یہ افضل ہے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسی طرح اب دیکھیں گے ہم وقت کیسے معلوم کریں۔ دیکھیے آج تو آسان ہو گیا، وقت معلوم کرنا کیا ہے، گوگل سے آپ معلوم کر لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت سارے ایپس ہے، اسلام 360 ہے، مسلم پرو ہے، ان ایپس میں آپ کو اول وقت کیا ہے، آخری وقت کیا ہے، سب بتا دیتا، اس میں دیکھ کے آپ وقت کو پہچان سکتے۔ پھر اسی طرح اب نماز کا وقت کب سے کب تک رہتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کا وقت طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک رہتا ہے، صحیح مسلم کی روایت۔
طلوع آفتاب یعنی سورج کب طلوع ہو رہا ہے اس وقت تک فجر کا وقت رہتا ہے. سورج نکلنے کے بعد جو کہ آپ کے کیلنڈر میں ٹائمنگ بتا دیتا طلوع آفتاب بول کے رہتا کیلنڈر میں, اگر وہ ٹائم ہو گیا تو پھر آپ کا فجر کا وقت ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, اس سے پہلے پہلے فجر کی نماز آپ پڑھ سکتے. پھر اسی طرح اب ظہر کا وقت ہے, کیلنڈر میں دیکھ لیجئے کیونکہ وقت بدلتے رہتا, آپ کون سا وقت ہے میں بتاؤں گا تو پھر کنفیوز ہو جائیں گے. ظہر کا وقت کب شروع ہوا, ظہر کی نماز پڑھنا ہے. اب یہ وقت کب تک رہتا ظہر کا, عصر کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے پہلے تک ظہر کی نماز کا وقت رہتا. اب عصر کا وقت بولے تو پھر اذان کا انتظار نہیں کرنا, یاد رکھو, کیونکہ اذان مساجد میں دیر سے ہوتی ہے. کیلنڈر یا ایپ میں اگر آپ کو عصر کا وقت کب شروع ہو رہا معلوم ہوا تو اس سے پہلے پہلے آپ ظہر کی نماز پڑھ لینا. پھر اب عصر کا وقت شروع ہوا, اب اس کا وقت کب تک رہتا, مغرب تک نہیں رہتا. یاد رکھو مغرب تک نہیں رہتا. کیوں, مغرب سے پہلے کچھ مکروہ اوقات ہیں. مغرب سے آپ کیلنڈر میں دیکھیں گے مغرب کا وقت شروع ہو رہا, اس سے ایک 15 منٹ پہلے تک آپ عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ وہ جو 15 منٹ ہے وہ مکروہ وقت رہتا. وہ کون سا انشاءاللہ وہ بھی میں بعد میں بتاؤں گا. تو مغرب آپ عصر پڑھنا چاہ رہے, دیر ہو گئی تو مغرب کی اذان سے یا مغرب کا وقت شروع ہونے سے 15 منٹ پہلے ہی آپ عصر کی وقت پڑھ سکتے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ مغرب پڑھ لیے تو عشاء کا وقت کب تک رہتا, مغرب کا وقت کب تک رہتا بولے تو عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک آپ مغرب کی نماز پڑھ سکتے. اب عشاء کی نماز کب تک پڑھ سکتے, اکثر لوگ بولتے ہیں عشاء کی نماز فجر تک پڑھ سکتے. بالکل غلط بات ہے, نہیں پڑھ سکتے. آدھی رات تک عشاء کا وقت ہوتا ہے, آدھی رات تک عشاء کا وقت, اس سے پہلے پہلے آپ نماز پڑھ سکتے عشاء کی. اس کے بعد پھر عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو آپ کیا کرنا ہے, مکروہ اوقات کیا ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 وقتوں پر نماز ادا کرنا اور میت کو دفن کرنا, اس سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. جب آفتاب طلوع ہو رہا ہو, جب سورج نصف آسمان پر ہو, جب سورج غروب ہونا شروع ہو جائے, یہ تینوں اوقات میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 586, ترمذی 688, ان دونوں حدیثوں کے مطابق یہ 3 مکروہ اوقات ہیں. کیا ہے, ایک سورج طلوع ہوتے وقت, سورج نکلتا نا جب. دوسرا وقت کب ہے, ظہر سے پہلے کا, ظہر کا وقت شروع ہونے سے ایک 15-20 منٹ پہلے, کیونکہ سورج بیچ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وقت بھی کوئی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے. تیسرا وقت کون سا, جب سورج غروب ہو رہا ہو, یعنی مغرب سے ایک 15-20 منٹ پہلے. ٹھیک ہے, اب یہ بات یاد رکھ لینا. اب نماز کے کچھ اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نماز پڑھتے وقت ہم لوگ قبلے کا ہم لوگوں کو ڈائریکشن دیکھنا ضروری ہے. قبلے کی طرف ہی رخ کر کے ہم لوگوں کو نماز پڑھنا ہے. تو کیا کرنا ہے, آج آسان ہو گیا, موبائل میں بھی کئی ایپس میں قبلے کا ڈائریکشن بتاتا ہے, اور نہیں معلوم ہے, موبائل نہیں ہے تو کسی کو معلوم کرنا, کسی سے پوچھ کے کہ بھائی قبلہ کدھر ہے, اسی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی. اگر نہیں, بھول گئے, ہم کو نہیں معلوم تھا, یا نہیں تو ہم سمجھے قبلہ ادھر ہے, اندازہ لگائے, لیکن بعد میں معلوم ہوا ادھر قبلہ ہے, تو کوئی بات نہیں. آپ لوگ پہلے جو نماز پڑھے آپ تحقیق کریں, یا بھول گئے لیکن نماز تو پڑھ لیے, تو پھر آپ کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے بعد کیا ہے, نفل نمازیں. اب سفر میں کیسے نماز پڑھنا پھر قبلے کی, یہ بھی تھوڑا سا یاد رکھ لو. سفر میں ہو تو اب اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے علماء میں, لیکن جہاں تک پہلے تو آپ ٹرین میں ہیں یا پلین میں ہے یا بس میں, کہیں پر بھی ہے, یا اپنی گاڑی میں کیسے بھی ہے, تو بہرحال سفر میں ہے, آپ گاڑی میں نماز پڑھنا چاہ رہے, تو پہلے قبلہ کدھر ہے دیکھو, کوشش کرو. ٹرین میں ہے, آپ کو ڈائریکشن دیکھ لیے, آپ کو اس طرف قبلہ ہے, تو اسی سیٹ پر آپ تھوڑا سا ادھر مڑ کے قبلہ جدھر ہے ادھر دیکھے اور نماز شروع کرے. اب اس کے بعد ٹرین جدھر چاہے گھومے, اس کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں, انشاءاللہ آپ کی فرض نماز ہو جائے گی. فرض نماز کے لیے پہلے قبلے کا ڈائریکشن دیکھ کے شروع کر لینا. لیکن اگر نفل نماز پڑھنا ہو تو پھر آپ سفر میں ہیں, تو آپ لوگوں کو کیا ہے, قبلے کی ڈائریکشن نہیں بھی معلوم ہے, آپ جدھر بھی چاہے رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ بات بھی یاد رکھو, کیونکہ صحیح مسلم
700 یہ حدیث کی دلیل ہے. دوسری صحیح بخاری 999 یہ حدیث نمبر ہے. ٹھیک ہے, اب یہ قبلے کے تعلق سے بات ہو گئی. اب کیا کریں؟ اور ایک حدیث سن لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبروں کی طرف رخ کر کے نماز ادا نہ کرو, نہ خبروں پر بیٹھو. صحیح مسلم کی روایت, سمجھ رہے؟ تو خبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنا. اور مسجد کے دائرے میں اگر خبر ہو تو بھی نماز نہیں ہوتی ہے. کئی مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے, مسجد کے اندر ہی خبر ہوتی ہے, پھر وہیں پر نماز بھی ہوتی ہے. ایسا جائز نہیں. مسجد کا جتنا دائرہ ہے اس کے اندر اگر خبر ہے تو وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. اب ایک اور مسئلہ ہوتا ہے سترے کا. سترہ کس کو بولتے؟ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں سترہ, لیکن نماز کے وقت سترہ رکھنا ضروری ہے. کیا ہے؟ حدیث سن لو پہلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز میں سترہ ضرور قائم کرنا, کیونکہ اگرچہ ایک تیر ہی کیوں نہ ہو. ابو داؤد, یہ مسند احمد 404 حدیث نمبر ہے. یہ سترہ رکھو بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگرچہ ایک تیر ہی کیوں نہ ہو. کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ نمازی کے آگے سے کوئی نہیں گزرنا. تو نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ اس کے آگے سترہ رکھنا. سترے کا مطلب کوئی کرسی, کوئی ٹیبل یا کوئی چیز, جیسے تیر بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کم از کم ایک تیر کیوں نہیں ہوتا سامنے رکھنا. اب اس کے آگے سے کوئی آ سکتا, جا سکتا, گزر سکتا. اس لیے نماز جب بھی ہم پڑھتے ہیں سامنے ایک چیئر یا ٹیبل کم از کم, کیونکہ ہمارے گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں, تو ان کو سامنے رکھ کے ہم نماز پڑھے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے آگے سے کوئی گزرنا چاہے تو وہ کرسی کے پیچھے سے کوئی بھی جا سکتا ہے. اب یہ ہو گیا سترے کا مسئلہ. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لو, نسائی کی روایت ہے یہ, سورہ فاتحہ کے بعد ہم کتنی آیتیں پڑھ سکتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کے بعد جو ہم سورہ پڑھتے دوسرے, انا تینا پڑھے, چھوٹے سے چھوٹے بولے تو قل هو اللہ پڑھے, اس طرح چھوٹے سورہ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں نا. تو کیا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو قرأت کرنا ہے تو کتنی قرأت کر سکتے, کتنے سورے پڑھ سکتے؟ دیکھو سورہ فاتحہ کے بعد آپ جتنی سورتیں پڑھنا ہے پڑھ سکتے, لیکن کم از کم ایک آیت تو پڑھنا, کم از کم ایک آیت. جیسا کہ آیت الکرسی ہے, آیت الکرسی ایک ہی آیت ہے, پوری آیت. ٹھیک ہے. تو آیت الکرسی ایک ہی آیت ہے, وہ ایک آیت پڑھ کے بھی آپ رکوع کر سکتے. اسی طرح اگر زیادہ سورہ پڑھنا ہے تو علم ترى پڑھے, اس کے بعد لیلافی پڑھے, اس کے بعد انا اعطینٰ پڑھے, اس کے بعد قل هو اللہ پڑھے. اس طرح جتنے چاہے اتنی سورتیں بھی پڑھ سکتے. اس کی بھی دلیل انشاءاللہ میں آگے دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سورہ بقرہ پڑھے, پھر اس کے بعد سورہ نساء پڑھے, پھر اس کے بعد سورہ آل عمران بھی پڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح ہم ایک سے زیادہ سورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, 2 رکعتوں میں ایک سورت پڑھ سکتے کیا؟ ابو داؤد کی روایت کے مطابق ہاں, 2 رکعتوں میں ایک ہی سورہ بھی پڑھ سکتے. اگر یاد نہیں ہے, اگر زیادہ صورتیں یاد نہیں ہیں تو ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں. 2 رکعتوں میں, پہلی رکعت میں بھی آپ قل هو اللہ پڑھے, دوسری رکعت میں بھی قل هو اللہ پڑھے, تو بھی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ ابو داؤد کی روایت کے مطابق. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح صورتیں جب پڑھنا ہے تو آپ, جیسا کہ ایک صحابی کے تعلق سے واقعہ آتا ہے, قل هو اللہ سورہ اخلاص سے اس صحابی کو بہت زیادہ محبت تھی, تو کیا کرتے تھے؟ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. لیکن کیسا پڑھتے تھے؟ پہلے ایک سورہ پڑھتے تھے, پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے, پھر دوسری رکعت میں ایک سورہ پڑھتے تھے, پھر اس کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھتے تھے. مثال کے طور پر پہلی رکعت میں علم تری کیف فعل ربک پڑھ لیے, فوراً قل هو اللہ احد بھی پڑھ لیے, رکعت مکمل ہو گئی. اب دوسری رکعت کے لیے اٹھے, لیلاف قریش پڑھے, پھر سورہ اخلاص پڑھے, پھر رکوع کریں. اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ترتیب کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے کیا؟ یہ ہے حدیث کی دلیل صحیح مسلم کی. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھائے تو سورہ بقرہ پہلے پڑھے, سورہ بقرہ کے بعد کون سا سورہ ہے؟ ترتیب میں اگر دیکھیں تو سورہ آل عمران ہے, لیکن آل عمران نہیں پڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سورہ نساء پڑھے, پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران پڑھے. تو آپ ترتیب کے بغیر بھی کبھی کبھی اگر ایسا ہو گیا تو پڑھ سکتے, جائز ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, سمجھ رہے, لیکن ترتیب سے پڑھنا بہتر ہے. کبھی کبھی ایسا ہوا تو کوئی گناہ نہیں ہے, مطلب پہلے آپ انا اعطینٰ پڑھے, بعد میں علم تری پڑھے دوسری رکعت میں, تو بھی جائز ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, نفل نماز. اچھا, نفل نمازیں جو ہے وہ نفل نمازوں کو دیکھ کر بھی ہم قرآن دیکھ کر بھی پڑھ سکتے.
فرض نمازوں میں قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیکن نفل نمازوں میں ایسا کر سکتے۔ کیوں؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے یہ روایت ملتی ہے کہ ان کے غلام ان کو قرآن کا مصحف دیکھ کر نماز پڑھاتے تھے۔ یہ کہاں ہے حدیث؟ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اگر کبھی آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ عام طور پر رمضان میں تراویح ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہم کو قرآن زیادہ یاد نہیں ہے، موبائل میں قرآن نکالے یا پھر اسی طرح کوئی چھوٹی سی قرآن اگر ہمارے ہاتھ میں ہے تلاوت کے لیے جو ہے، وہ قرآن ہاتھ میں رکھ کے نماز پڑھانے والے سامنے اس قرآن کو دیکھ کر بھی نماز پڑھ سکتے، نماز کی حالت میں قرآن دیکھ کر لمبی صورتیں پڑھ سکتے، یہ جائز ہے، لیکن صرف نفل نمازوں میں، فرض میں ایسا نہیں پڑھ سکتے۔ فرض میں آپ کو چھوٹی یاد ہے، جو یاد ہے وہ آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح کیا ہے، ہونٹ بند کر کے قرأت نہیں کر سکتے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جیسا کہ خالی یوں ٹھہرے، دل میں سوچ لے رہے، ہونٹ بالکل بند ہے، تو ایسی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ۔ ہونٹوں کی حرکت ہو، آرام سے پڑھے، مطلب آہستہ آواز سے پڑھے، لیکن ہونٹوں کی حرکت ہو، صرف ہونٹ اور منہ بند کر کے دل ہی دل میں پڑھنا، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قرأت کرنا جائز ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، صحیح مسلم کی روایت۔ مطلب 4 رکعت والی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورہ پڑھ لیا آپ، انا تینا پڑھے یا قل هو اللہ پڑھے، جو بھی پڑھے، دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت پڑھے، اسی طرح تیسری رکعت میں جب اٹھے تو بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسرا سورہ ملا سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن اگر صرف سورہ فاتحہ ایک ہی پڑھ کے اگر رکوع کرے تو بھی نماز جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضروری تو یہ ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسرا سورہ ملانا ضروری ہے، لیکن بعد میں پڑھی جانے والی 2 رکعتوں میں، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں دوسرا سورہ ملانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کبھی پڑھتا ہے تو بھی جائز ہے۔ اچھا، یہ سب باتیں معلوم ہونے کے بعد اب دیکھیں نماز میں اور کچھ مسائل دیکھیں گے۔ نماز میں چھینک آئے تو کیا کرے؟ نماز میں چھینک آئے تو کیا کریں؟ چھینکنا جائز ہے، چھینک کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز میں چھینک آئے تو چھینکے، لیکن ہاتھ پکڑ کے یا کپڑا وغیرہ کچھ تو بھی ہاتھ میں ہے تو پھر ہم اس طرح روکے، یعنی ہاتھ رکھے وہاں پر لیکن چھینک کو نہ روکے، چھینکنا جائز ہے۔ اور آواز آہستہ آواز سے چھینکنے کی کوشش کریں، ابو داؤد کی روایت ہے۔ اور چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنا بھی جائز ہے۔ ایک اور دعا بھی جو ترمذی کی روایت کے مطابق ملتی ہے، الحمدللہ ہی حمدن کثیرن طیبا مبارکن، اس طرح جو ہے سو ایک دعا بھی ملتی ہے، لیکن کم از کم نماز میں جب چھینک آئے تو الحمدللہ ہم پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب نماز میں اور بھی چند مسائل جو کہ ضروری ہے معلوم کرنا ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ نماز کون پڑھائے؟ نماز کون پڑھائے؟ نماز پڑھانے کے تعلق سے صحیح مسلم میں روایت ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو قرآن زیادہ جانتا ہو وہ نماز پڑھائیں۔ قرآن جس کو زیادہ یاد ہے وہ نماز پڑھائے گا۔ اگر کہیں پر دونوں بھی برابر قرآن یاد ہے دونوں کو بھی تو کیا کرے؟ اب اس کے بعد تم میں سے کون حدیثوں کو زیادہ جانتا ہے وہ نماز پڑھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، یعنی حدیث کا علم جس کو زیادہ ہے وہ نماز پڑھائے گا، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ مسئلہ بھی یاد رکھو، مرد امامت کر سکتا ہے عورت کی، لیکن عورت امامت نہیں کر سکتی مرد کی۔ عورت کی امامت کرا سکتی، ہاں چھوٹا بچہ امامت کرا سکتا ہے، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی، لیکن عورت مردوں کی امامت نہیں کرا سکتی۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق۔ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز قبول نہیں ہوتی، چاہے آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے، اکیلے پڑھ رہے، نفل پڑھ رہے، فرض پڑھ رہے، کچھ بھی پڑھ رہے، لیکن ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ مرد مطلب اگر بھول گئے تو لقمہ جو دیتا ہے پیچھے سے یاد دلاتا ہے، مرد سبحان اللہ کہے گا، اور عورت یہ تو کیا کرے گی؟ تالی بجائے گی، اس کی دلیل صحیح مسلم میں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ امام تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ امام کی تبدیلی کا مطلب کیا ہے؟ اگر امام نماز پڑھا رہا، نماز کی حالت میں یا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا
یا پھر کچھ ایسی حالت آ گئی جو اس کو نماز چھوڑ کے باہر جانا پڑ رہا، ایسی حالت میں پیچھے والا آدمی آ کے نماز پڑھا سکتا ہے۔ یہ کب ہوا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے سے دشمن آیا اور خنجر سے وار کر دیا، تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے، پیچھے جو صحابی ٹھہرے ہوئے تھے عبد الرحمن بن عوف، ان کو آگے کر رہے تھے، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائے۔ تو اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی، وہ یہ ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک کے بعد دو جماعتیں اگر کرنے کا ہے تو اب ذرا غور سے سننا اس مسئلے کو کیسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرانے کے بعد ایک آدمی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نماز پڑھ لیے، صحابہ نماز پڑھنے کے بعد جماعت ہونے کے بعد ایک آدمی آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص پر صدقہ کون کرتا ہے؟ تو لوگوں میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور اس کے ساتھ نماز پڑھا، یعنی نماز پڑھایا با جماعت، تو اس کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہو گئی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ مسئلہ کیا معلوم ہوا؟ جماعت ہو گئی بھی، سب لوگ پڑھ لیے، ایک آدمی آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کون نماز پڑھائے گا، مطلب اس پر کون صدقہ کرتا ہے؟ تو صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھے اور اٹھ کے جا کے اس کو بھی نماز پڑھائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز ایک کی ہونے کے بعد دوسرے کے لیے جماعت کرا سکتے، ایک مسئلہ معلوم ہوا۔ پھر اسی طرح اگرچہ نماز ایک آدمی پڑھ رہا ہے، چاہے وہ فرض ہو یا سنت ہو، دوسرا آدمی آیا پیچھے سے، اگر وہ نماز پڑھنا چاہ رہا تو کیا کرے؟ اس کے ساتھ آئے، پیچھے سے یوں ہاتھ لگا دے، اس کو اشارہ کر دے اور اس کے بازو میں ٹھہر کے وہ بھی نماز پڑھ لے، تو اس نے جو نیت کی اس کے مطابق اس کی نماز ہوگی، یہ جو نیت کرا اس کے مطابق اس کی نماز ہوگی۔ مطلب وہ آدمی نفل پڑھ رہا لیکن پیچھے سے وہ اشارہ کر کے بازو میں ٹھہر گیا تو اس کی نفل ہوگی، لیکن یہ فرض کی نیت کر کے نماز پڑھا تو اس کی فرض ہوگی، لیکن دونوں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس طرح بھی، ٹھیک ہے، نیت کے مطابق کیا ہے، اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح امام جس حالت میں بھی ہو، آپ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام جس حالت میں بھی ہو آپ جا کے شریک ہو جائیں گے نماز میں۔ مطلب ایک جگہ نماز ہو رہی، آپ گئے، دیر سے گئے، اگر جماعت سجدے میں ہے، جماعت رکوع میں ہے، جماعت قیام میں ہے، آپ جیسے بھی ہے ان کے ساتھ جا کے آپ مل جائیں گے، نماز پڑھ لیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں ٹھہرے تک ہم دیکھیں گے، ایسا نہیں ہے، اگر وہ اتحیات میں بیٹھ کے ہے تم بھی جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، اور ان کی نماز، وہ لوگ سلام پھیرنے کے بعد آپ کی جتنی رکعتیں چھوٹ گئی ہے وہ آپ اٹھ کے نماز پڑھ لیں گے۔ اب یہ مسئلہ اکثر لوگوں کو نہیں معلوم، میں تھوڑا تفصیل سے سمجھانا چاہ رہا ہوں، یاد رکھو۔ مثال کے طور پر جماعت ہو رہی ہے، جماعت ہوتے وقت آپ گئے، اب وہ جماعت کی آخری رکعت تھی، ظہر کی نماز پڑھنا ہے، وہ لوگ آخری رکعت پڑھ رہے، ان کی 3 رکعت ہو گئی، تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے جا کے جماعت کے ساتھ مل جائیں گے اللہ اکبر بول کے، اب ان کے ساتھ 1 رکعت مل گئی، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے جماعت کے ساتھ، اتحیات پڑھیں گے ان کے ساتھ، وہ لوگ جب سلام پھیریں گے تو آپ سلام نہیں پھیریں گے، آپ صرف بیٹھیں گے، انتظار کریں گے، وہ لوگ دونوں طرف جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے سلام پھیر دیے تو آپ سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جائیں گے، سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو کے اب تمہاری 3 رکعت جو چھوٹ گئی نا، اب کیا کریں گے؟ آپ 3 رکعت نماز پڑھ لیں گے۔ اب یہ 3 رکعت کی ترتیب کیسے ہوگی؟ اب آپ کو جماعت کے ساتھ 1 رکعت ملی، اب آپ اٹھ کے 1 رکعت پڑھے تو اب کیا ہو گئی؟ 2 رکعتیں ہو گئی، 2 رکعتوں کے بعد کیا کرنا ہوتا؟ تشہد میں بیٹھنا ہوتا، اتحیات میں بیٹھ کے اتحیات پڑھ کے پھر اٹھ کے اور 2 رکعت پڑھے، 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دی، یعنی نماز ترتیب کے ساتھ۔ اگر آپ کو 2 رکعتیں ملی جماعت کے ساتھ تو کیا کریں گے؟ 2 رکعتیں جماعت کے ساتھ پڑھ لیے، اب وہ لوگ سلام پھیرنے کے بعد آپ اٹھ کے کیا کریں؟ آپ 2 رکعتیں پڑھ لیے، اب اس میں اتحیات میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑی آپ کو، ٹھیک ہے، 2 رکعت پڑھ لیے، آخری تشہد میں بیٹھے سلام پھیر دیے۔ تو جماعت کے ساتھ جتنی رکعتیں ملی اتنی پڑھ لینا، اور جتنی رکعتیں نہیں ملی وہ کھڑے ہو کے ہم الگ سے پڑھیں گے۔ یہ ہے جماعت میں ملنے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب تک میں نے جو بتایا تفصیل کے ساتھ، یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جماعت کے ساتھ جتنی رکعتیں مل جائے پڑھ لو، اور جتنی چھوٹ گئی ہے وہ بعد میں ادا کر لو، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اب قرأت کا مسئلہ ہے، قرأت کا مسئلے میں
فجر اور عشاء اور مغرب میں اونچی آواز میں قرات کریں گے، ظہر اور عصر میں آہستہ قرات کرے، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہے تو فجر کی نماز میں اونچی آواز میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بولیں گے، مغرب میں بھی اور عشاء میں بھی پوری نماز آواز کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن ظہر اور عصر کی نماز اونچی آواز میں قرات نہیں کریں گے۔ آپ صرف کیا کریں گے؟ اللہ اکبر بولیں گے، پھر رکوع کرتے وقت اللہ اکبر بولیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ بولیں گے، اللہ اکبر بولیں گے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ اتنی مطلب اٹھتے بیٹھتے وقت مگر آپ اونچی آواز سے بولیں گے تاکہ پیچھے والوں کو بھی معلوم ہو کہ آپ کب اٹھ رہے، مطلب امام کب اٹھ رہا ہے، کب بیٹھ رہا ہے، یہ معلوم ہو۔ لیکن قرات اونچی آواز میں نہیں کریں گے ظہر میں اور عصر میں، ٹھیک ہے؟ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب ایک اہم مسئلہ جو کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے، اصل میں نماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ دن میں کتنی رکعت پڑھنا ہے؟ دیکھو حدیث یاد رکھ لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض کے علاوہ جو بھی دن میں 12 رکعتیں ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا، صحیح مسلم کی صحیح حدیث۔ فرض کے علاوہ کتنے؟ دن میں کتنے پڑھا بولے؟ 12 رکعت پڑھنا ہے، صحیح مسلم میں۔ اب یہ حدیث میں تفصیل نہیں ہے 12 رکعت پڑھنا بول کے ہے، لیکن دوسری حدیث جو کہ ترمذی کی روایت ہے اس میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفصیل بیان کرتی ہے کون سی نماز میں کتنی رکعت ہے، فرض کے علاوہ کتنی رکعتیں پڑھنا۔ اب اس میں تفصیل کیا ہے؟ فجر کے 2 رکعت فرض سے پہلے 2 رکعت سنت، تو یاد رکھو آپ گن لو 12 رکعت پڑھنا ہے نا، فجر کی 2 رکعت سنت، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ظہر کی نماز، ظہر میں 4 رکعت سنت، پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت۔ اب ظہر میں کتنے سنت ہو گئے؟ 6 ہو گئے، 6 ہو گئے۔ آپ کنفیوز نہیں ہونا، دیکھو فجر میں 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض، فجر میں 2 سنت مل گئی، ظہر میں 4 رکعت سنت 4 رکعت فرض 2 رکعت سنت، تو ظہر کی کتنی سنت ہو گئی؟ 6۔ فجر کی ملائے تو کتنی ہو گئی؟ 8۔ عصر کی صرف 4 رکعت فرض، اب اس میں سنت نہیں ہے۔ مغرب کی 3 رکعت فرض 2 رکعت سنت، تو کتنی ہو گئی پوری؟ 10۔ عشاء کی 4 رکعت فرض 2 رکعت سنت، کتنی ہو گئی؟ 12۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دن میں 12 رکعت پڑھے وہ اس کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ گھر بنا دے گا، تو یہ 12 رکعت ہے، یہی 12 رکعت ہے۔ تو اب اس کے ساتھ ہمارے پاس جس طرح کیا بولے، فجر میں 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض بولتے، صحیح بات ہے۔ ظہر میں کہتے بولتے 12 رکعت بولتے عام طور پر، کون سے؟ 4 رکعت سنت 4 رکعت فرض 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل، بالکل غلط ہے۔ نفل ہر نماز میں جو لگا دیے نا 2 رکعت نفل 2 رکعت نفل، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو ظہر میں کتنے؟ صرف 4 رکعت فرض 2 رکعت سنت۔ اب عصر میں، عصر کی 4 رکعت سنت کے بارے میں آگے آؤں گا، لیکن عصر میں جو اصل پڑھنا ہے وہ صرف 4 رکعت فرض ہے، صرف 4 رکعت فرض، اس کے ساتھ ضروری نہیں ہے 4 رکعت سنت یا اور کچھ نفل۔ مغرب میں صرف 3 رکعت فرض پڑھیں گے 2 رکعت سنت پڑھیں گے، 6 رکعت 5 رکعت ہی ہے مغرب کی، ٹھیک ہے؟ عشاء کی تو ہمارے پاس کتنے بولتے ہیں؟ 17 رکعت۔ اب وہ سن کے چھائبت ہو کے نہیں پڑھتے لوگ نماز، نہیں ہے 17، کتنی ہے؟ 4 رکعت فرض 2 رکعت سنت، کتنی ہو گئی؟ 6۔ وتر پڑھنا ہے تو وتر آپ کی مرضی، 1 رکعت بھی وتر پڑھ سکتے، 3 رکعت بھی پڑھ سکتے، 5 رکعت بھی پڑھ سکتے، 7 رکعت بھی پڑھ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب وتر کی نمازیں ثابت ہے۔ تو کم از کم اگر آپ 3 رکعت وتر بھی پڑھ رہے تو کتنی ہوتی عشاء کی؟ 4 رکعت فرض 2 رکعت سنت 3 رکعت وتر، کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے، 9 رکعت عشاء میں آپ کی مکمل ہو جاتی۔ تو یہ ہے نماز کی رکعتیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اب اس کے علاوہ اور کون سی ہے یہ بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے عصر سے پہلے 4 رکعت اور مغرب سے پہلے بھی 2 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پڑھتے تھے، ابو داؤد کی روایت۔ تو آپ بھی کبھی کبھی اگر عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے تو چلتا، لیکن ضروری نہیں ہے،
ٹھیک ہے. اور مغرب کی فرض سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سنت پڑھتے تھے کبھی کبھی. یہ تو ہم لوگ کوئی بھی نہیں پڑھتے, یہ معلوم ہی نہیں ہے لوگوں کو مغرب سے پہلے بھی 2 رکعت سنت پڑھنا ہے, لیکن پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی. لیکن ضروری تو وہ 12 رکعتیں ہیں, یاد رکھ لو, ٹھیک ہے. اب وہ 12 سنت بھی, اور ضروری ہے یہ بھی یاد رکھ لو, سنت نمازیں جو ہوتی ہے, اگر کبھی آپ ارجنٹ کسی کام میں ہے, کہیں پر سفر میں جانا ہے, کچھ تو بھی ہے, تو آپ سنتوں کو چھوڑ سکتے, گناہ نہیں ہے. لیکن ہمیشہ چھوڑنے کی عادت بنا لیے تو گناہ ہے. ہمیشہ کی عادت نہیں بنانا. کبھی کبھی کوئی سنت چھوڑ دیے, کبھی 2 رکعت سنت چھوڑ دیے, کبھی 4 رکعت سنت چھوڑ دیے, گناہ نہیں ہے. لیکن ہمیشہ چھوڑیں گے تو گناہ ہوتا. لیکن پڑھنا ضروری ہے, وہ تو فرض تو کسی بھی حالت میں ضروری ہے, فرض نمازیں نہیں چھوڑ سکتے. اب یہ سب چیزیں معلوم ہونے کے بعد, ہاں, اگر کہیں پر جماعت ہو رہی ہے, اگر کہیں پر جماعت ہو رہی تو اس وقت سنت نہیں پڑھ سکتے, جائز نہیں ہے. ایک جگہ جماعت ہو رہی تو الگ کوئی آ کے پہلے سنت میں پڑھ لے تو بولے تو جائز نہیں ہے. جماعت ہو رہی تو پہلے جماعت کے ساتھ اسے فرض پڑھنا ہے, اس کے بعد سنتیں پڑھ سکتا. فجر کی نماز میں بھی اگر جماعت ہو رہی تو آئے تو پہلے سنت نہیں پڑھنا, جا کے پہلے فرض پڑھ لینا, پھر جماعت ہونے کے بعد میں بھی سنت پڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح نماز کھڑے بھی پڑھ سکتے, بیٹھے بھی پڑھ سکتے, لیٹ کر بھی پڑھ سکتے, مجبوری کے حساب سے. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آپ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے, ٹیبل پہ پڑھ سکتے, آپ کو کھڑے ہونا نہیں آتا. لیکن یہ مسئلہ بھی یاد رکھو کہ ہمارے پاس کیا سمجھتے ہیں, نفل نمازیں پورے بیٹھ کے پڑھنا, فرض نمازیں پورے ٹھہر کے پڑھنا بول کے بولتے. بالکل غلط مسئلہ ہے, بالکل غلط. ہر نماز ٹھہر کے پڑھنا ہے, ہر نماز ٹھہر کے پڑھنا ہے, عورت ہو یا مرد ہو, کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا, فرض ہو, سنت ہو, نفل ہو, کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے. لیکن مجبوری ہے, آپ کے گھٹنوں میں درد ہے, کمر میں درد ہے, اٹھنے بیٹھنے میں مشکل ہے تو کرسی پہ بیٹھو. نہیں, کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے, نیچے بیٹھنا آسان ہے تو نیچے بیٹھ کے نماز پڑھو. بیٹھنا بھی مشکل ہے, بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہاسپٹل میں شریک ہے تو بیڈ پہ ہی لیٹے لیٹے نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا ہے, جمعہ کے بھی کچھ مسائل میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے, جمعہ کی نماز کس کے اوپر واجب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جمعہ ادا کرے سوائے 4 قسم کے لوگوں کے. وہ 4 کون؟ ایک غلام, دوسری عورت, تیسرا بچہ, چوتھا مریض. ان 4 کو اجازت ہے, یعنی ان کے اوپر واجب نہیں ہے جمعہ کی نماز. یہ حاکم کی روایت ہے. تو جمعہ بہت سارے عورتوں کو یہ مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے, اس لیے کیا کرتے, جمعہ ہے آج ضرور نماز پڑھنا بول کے خالی جمعہ کی جمعہ نماز پڑھ لیتی, عورتیں بھی اور مرد بھی خالی جمعہ کی جمعہ پڑھ لیتا. لیکن ایسا نہیں ہے مسئلہ. مسئلہ کیا ہے, جمعہ کی نماز عورت کے لیے نہیں ہے, لیکن اجازت ہے, آپ چاہے تو پڑھ سکتے. لیکن پڑھنا بھی ہے تو کہاں پڑھ سکتے, گھر میں نہیں پڑھ سکتے. آپ جمعہ کی نماز پڑھنا ہے تو مسجد میں جانا ہوگا, خطبہ دیں گے, خطبہ سنیں گے امام کے ساتھ. آپ جمعہ میں جتنے بھی لوگ شریک ہوئے ان کے ساتھ جا کے مسجد میں بیٹھ کے نماز جمعہ کی ادا کریں گے. لیکن آپ کے پاس فیسیلیٹی نہیں ہے, آپ نہیں جا سکتے, تو آپ کے اوپر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. آپ گھر میں پڑھیں گے تو صرف عورتیں ظہر کی 4 رکعت پڑھ لیں گی, جمعہ کی نماز نہیں ہے عورت کے اوپر. ٹھیک ہے. اب یہ بات یاد رکھ لینے کے بعد کیا ہے, جمعہ کی نماز عورت کے لیے نہیں ہے. تو جمعہ کی نماز ہے کتنی رکعت؟ وہ 2 رکعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھاتے تھے جمعہ کی. نسائی جمعہ کی صرف 2 رکعت ہے, امام صاحب پڑھائیں گے 2 رکعت فرض بس. اس کے بعد یا اس سے پہلے, اس کے بعد یا اس سے پہلے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غسل کرے اور جمعہ کے لیے آئے, جتنی مقدر میں ہو وہ نماز پڑھے. صحیح مسلم کی روایت. مطلب جمعہ سے پہلے آپ کتنی بھی نفل پڑھ سکتے ہیں. امام صاحب خطبہ دینے سے پہلے جتنی بھی نفل پڑھنا ہے پڑھ سکتے جمعہ کی فرض نماز سے پہلے. لیکن نماز ہو گئی, جمعہ کی 2 رکعت فرض ہو گئے, اب اس کے بعد کتنی پڑھنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 رکعت بھی ثابت ہے, صحیح مسلم کی روایت کے مطابق 2 رکعت بھی ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے تو 2 رکعت پڑھتے تھے. تو مرد بھی گھر میں سنت پڑھنا یہ سنت طریقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت نمازیں گھر میں پڑھتے تھے. تو جمعہ کے بعد 2 رکعت بھی پڑھ سکتے, 4 رکعت بھی پڑھ سکتے. جمعہ سے پہلے 2 رکعت بھی پڑھ سکتے, زیادہ بھی پڑھ سکتے. لیکن جمعہ کی صرف
2 رکعت فرض ہے. تو آپ یہ مت کوشش کرنا. بہت سارے عورتیں کیا سمجھتے, یہ جمعہ کی 2 رکعت اور ظہر کی 12 رکعت بول کے پورے 14 رکعت پڑھتے. بالکل غلط مسئلہ ہے, سمجھ رہے؟ ایسا نہیں ہے. گھر میں ہے تو عورتیں صرف ظہر کی نماز پڑھ لیں گی. اچھا, اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آگے اگر بات کو ہم بڑھائیں تو خسر کے تعلق سے بھی 1-2 مسئلے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے, خسر نماز کس کو بولتے؟ اگر آپ سفر میں ہیں تو 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کو خسر بولتے ہیں, آدھی نماز. ٹھیک ہے, اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ خود سورہ نساء کی آیت نمبر 101 دلیل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم سفر پر جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کی خسر کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. نمازوں کی خسر کرنے میں, سفر پہ جا رہے آپ تو کیا کریں گے؟ ظہر کی 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھ لے سکتے. ٹھیک ہے, عصر کی 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھ لے سکتے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اب میں چند خسر اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کو ملانے کے تعلق سے بھی کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے, دیکھو ہمارا دین کتنا آسان ہے. نمازوں کو ملانے کے تعلق سے آپ سفر پہ جا رہے ہیں, کیا کریں گے؟ ظہر کا وقت ہوا, آپ ظہر کے بعد نکل رہے تو کیا کریں گے؟ ظہر اور عصر 2 ایک ساتھ ملا کے نماز گھر میں پڑھ لیں گے. ظہر کی 4 رکعت فرض, عصر کی 4 رکعت فرض, 2 ایک ساتھ ابھی پڑھ لیں گے اور سفر پہ جائیں گے. جائز ہے, ضروری نہیں, جائز ہے. کب جائز ہے؟ آپ کو یہ ڈر ہو کہ اگر راستے میں عصر کی نماز فوت ہو جاتی, آپ جہاں پر جا رہے وہاں پر گئے تک مغرب کی نماز شروع ہوتی بولے, تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے ہی ظہر اور عصر پڑھ کے جا سکتے. اگر ایسا نہیں, آپ کیا کریں؟ ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے نکلے, مطلب 10 بجے نکلے, سمجھو 11 بجے نکلے, ظہر کا وقت بھی شروع نہیں ہوا. آپ کیا کریں گے؟ آپ جب آپ منزل پر پہنچے عصر کا وقت بھی ہو گیا, تو آپ کیا کریں گے؟ ظہر اور عصر کی نماز ملا کے ایک ساتھ پڑھ سکتے. کب؟ عصر کا وقت شروع ہونے کے بعد. اور بھی ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیے اور کتنا آسان ہے. مثال کے طور پر آپ ٹرین میں جا رہے ہیں, آپ صبح 10 بجے بیٹھے, لمبا سفر کرنا ہے آپ کو. کب؟ رات کے 12 بجتے نہیں معلوم, 1 بجتا نہیں معلوم آپ کو. آپ پورا سفر میں ٹرین میں ہی آپ کا سفر ہے, تو آپ کیا کریں گے اس وقت؟ ایک تو نماز سفر میں آدھی بھی پڑھ سکتے اور جمع کے بھی پڑھ سکتے, یہ دونوں جائز ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ ظہر کا وقت شروع ہوا ٹرین میں, نماز نہیں پڑھے. عصر کا وقت شروع ہوا, نماز نہیں پڑھے. مغرب کا وقت شروع ہونے میں آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ اور ٹائم ہے. کب مغرب کا وقت شروع ہونے میں 1 گھنٹہ ٹائم ہے بولے, تو ابھی کون سا وقت چل رہا؟ عصر کا وقت چل رہا. آپ گئے, وضو بنا لیے, اب ظہر کی 2 رکعت پڑھ لیے, عصر کی 2 رکعت پڑھ لیے. 1 گھنٹے میں مغرب کا وقت شروع ہوا, وضو نہیں ٹوٹا, فوراً شروع ہوتے ہی مغرب کی 3 رکعت پڑھے, عشاء کی 2 رکعت پڑھ لیے, ایک ساتھ پوری 4 نمازیں 1 گھنٹے میں, آدھا گھنٹے میں. کتنا آسان ہے ہمارا دین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اس طرح پڑھتے تھے. تو آپ جمع کریں گی نمازیں, کب؟ کون سی؟ ظہر عصر ایک ساتھ جمع کر سکتے, مغرب عشاء یہ 2 نمازیں ایک ساتھ جمع کر سکتے, لیکن 4 نمازیں ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے, 3 نمازیں ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے. جمع کرنے کے 2 ہی نمازیں ہیں, ظہر عصر ایک ساتھ, مغرب عشاء ایک ساتھ. اب یہ 2 نمازوں کو بھی اول وقت میں پڑھ سکتے یا آخری وقت میں پڑھ سکتے. اب ہم کیا کرتے نیت بولے تو ہمارے کو جو بچپن سے سکھائے وہ کیا ہے. اگر اب ہم ظہر کی نماز پڑھ لیے تو کیا نیت کریں؟ میں ظہر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں, واسطے اللہ کے, منہ میرا کعبے شریف کے, اللہ اکبر. اگر امام کے ساتھ پڑھنے والے ہیں تو کیا بولتے؟ پیچھے اس امام کے بول کے اللہ اکبر بول کے, یہ سب نیت کے الفاظ بول کے نماز شروع کرتے, ایسا نیت کرتے. لیکن یہ بالکل غلط ہے. کیوں غلط؟ کیوں بدعت؟ وہ اب میں سمجھا رہا ہوں, سنو. اب اتنے لوگ جو کر رہے ہیں نا, ایسا ہی کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں 80% مسلمان شاید ایسے ہی نماز میں نیت کر رہے ہیں. نماز شروع ہوتی ہے بدعت سے, غلطی سے شروع کر رہے. کیوں کر رہے؟ سنو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی زبان آتی تھی, بات کرتے تھے کون سی زبان میں؟ عربی میں, ماشاءاللہ. تو نماز کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سکھائے ہوں گے کون سی زبان میں سکھائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو آتی تھی,
نہیں آتی تھی۔ اب ہم جب اللہ اکبر بولتے، یہ اللہ اکبر عربی ہے یا اردو ہے؟ اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے، عربی ہے اردو ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، انا آتینا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، التحیات، اللہم صلی علی، اللہم انی ظلمت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ پوری عربی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان والے تھے، اردو نہیں آتی تھی۔ تو پھر میں 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی، یہ اردو کون لے کے آئے؟ نبی کو تو نہیں آتی تھی نا، ہمارے نبی کو تو اردو زبان نہیں آتی نا، تو اردو میں یہ نیت کہاں سے آئی پھر؟ اب یہ صحیح ہے؟ جب نبی نماز کا طریقہ سکھائے، آپ میرے کو جواب دینا، یا نہیں تو میں سمجھوں گا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہمارے نبی نماز کا طریقہ سکھائے تو عربی میں سکھائے نا، تو پھر نماز پوری اللہ اکبر سے سلام پھیرنے تک عربی میں ہو رہی، لیکن اس سے پہلے جو اردو کے الفاظ آئے یہ نبی بولے نہیں بولے؟ تو جو نبی نہیں بولے وہ دین بن سکتا؟ وہ نماز بن سکتی نہیں؟ تو یہ الفاظ غلط ہے، یہ میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان کی نیت ہے یہ۔ تو اتنے دنوں سے جو لوگ کر رہے ہیں غلط ہوا کہ نہیں ہوا؟ خالی عقل سے بھی ہم سوچے تو غلط کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ اتنے لوگ ہو کے بھی تو کیا ہے؟ اب سنو، آپ غور سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آتی ہے، آپ ادھر ادھر چلیں گے پھریں گے باتیں کریں گے سمجھ میں نہیں آتی بات۔ غور سے سننا، آپ کو نماز بتا رہا ہوں میں، زندگی بھر نماز پڑھ کے گئے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر رد کر دیا، نہیں ہوئی تیری نماز قبول، بولے تو کیا کریں گے ہم؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے سنو، کتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ تو اردو کے الفاظ نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے، اردو کے نہیں ہے تو عربی میں ہے کیا؟ عربی میں بھی نہیں ہے۔ کون سی بھی حدیث میں یہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں میرے کعبہ شریف کے واسطے اللہ کے پورے الفاظ، کون سی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے تھے کیسے؟ اللہ اکبر سے۔ کہاں سے نماز شروع ہوتی بولو؟ اللہ اکبر سے۔ اچھا پھر نیت نہیں کرنا کی؟ اب بہت سارے لوگ سوال، ارے نیت نہیں کرے تو نہیں ہوتی نا بھائی نماز، نیت ہی نہیں کر رہے تم، نیت کیسے کرنا پھر؟ تم عربی میں تو بتاؤ نا پھر نیت کیسے کرنا؟ بھائی نیت کرنے کا نام ہے، پڑھنے کا نام نہیں ہوتا۔ سوچو آپ تھوڑی دیر کے لیے، نیت کرنا ہے نا، نیت پڑھنا ہے، نیت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت کرو نا۔ ایک مرتبہ اسی طرح میرا جو ہے سو، میں جب دبئی میں تھا تو کچھ لوگ آ کے ایسے میرے سے سوال کر رہے تھے، ایک مناظرہ ہوا چھوٹا سا، بھائی تم نیت ہی نہیں کرتے۔ اچانک میرے دل میں ایک مثال آ گیا، سمجھ میں آ گئی بات، اللہ تعالیٰ ڈال دیا، فوراً بولا بھائی کرنے میں اور پڑھنے میں فرق ہے کہ نہیں؟ بولو بولا تو کیسا؟ دیکھو ایک بچہ اگر کتاب لے کے RUNNING رننگ 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 پڑھ رہا، اس کو پڑھنا بولتے کرنا بولتے؟ پڑھنا بولتے۔ اور ایک بچہ ہے جو میدان میں بھاگ رہا، اس کو کیا بولتے؟ کرنا بولتے۔ یہ بچہ رننگ کر رہا، یہ بچہ رننگ پڑھ رہا، پڑھنے میں کرنے میں فرق ہے۔ تو نیت ہم 4 رکعت واسطے منہ میرا کعبہ شریف کے اللہ اکبر یہ کیا کر رہے؟ پڑھ رہے۔ اصل کرنا کیا ہے؟ کرنا دل میں ہے، کرنا دل میں ہوتا ہے۔ کیسے؟ اس کو ایک اور مثال سے سمجھو۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ایک صاحب کو سمجھانے کے واسطے ایک عالم صاحب کیا کرے گا، انہوں آ کے سیدھا ایسا، بہت سارے لوگ بولتے ہیں مسجد میں آ کے ایسا وضو کر کے منہ پورا پہنچ لیتے ہوئے آستینہ چڑھا لیتے ہوئے ظہر کی 4 رکعت واسطے اللہ کے منہ میرے کعبہ شریف کے اللہ اکبر بول کے ایسا بولتے۔ اب انہوں سن لے کے آ کے کیا کرے، کہتے ان کے بازو میں ٹھہر کے انہوں آ کے کیا کرے، انہوں بھی بولے جیسا میں بھی ظہر کی 4 رکعت واسطے اللہ کے منہ میرے کعبہ شریف کے فیان کے نیچے ٹھہرا، میرے پیروں کے نیچے جانمات ہے، میرے سامنے مسجد ہے، مسجد کا کلر یہ ہے، مسجد کی دیوار یہ ہے، دائیں طرف میرا بڑا بھائی ٹھہرا، بائیں طرف چھوٹا بھائی ٹھہرا، میرے پیچھے 10 آدمیاں ہیں، سامنے 1 آدمی، یہ پورا بولے گا تھے، یہ پورا بول کے اللہ اکبر بولے گا تھے، اس کو سننے آئے جیسا۔ اور نماز، ارے کیا بھائی تم کیا بول دیے؟ اوپر فیان ہے، نیچے جانمات ہے، بائیں جانب 10 آدمیاں ہیں، دائیں جانب 20 آدمیاں ہیں، یہ پورا کہیں کو بولے؟ بولے کہ ہاں تم بھی بولے نا اردو میں۔ تو نہیں تم بولے سو کہاں ہے؟ تو تم بولے سو کہاں ہے بتاؤ پھر؟ یہ بھی نہیں ہے حدیث میں، وہ بھی نہیں ہے، تو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا منہ میرا کعبہ شریف کے، مطلب میں کعبہ شریف کی طرف منہ کر رہا ہوں، کوئی کعبے کی طرف چھوڑ کے دوسری طرف کر کے نماز پڑھتا کوئی؟ کس کو بول رہے آپ؟ اچھا آپ کھانا کھاتے،
کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھتے، آپ اگر پڑھ لیتے بیٹھے یا کچھ تو بھی کر لیتے بیٹھے، موبائل دیکھتے ہوئے بیٹھے، امی دسترخوان لگا دیے، کھانا لگا دیے، آپ کو بلائے بیٹا آؤ کھانا کھانے کے لیے، آپ کیا کریں گے؟ کھانا کھائیں گے، آئیں گے بسم اللہ بول کے شروع کریں گے. لیکن دسترخوان پہ بیٹھنے کے بعد میں کھانا کھانے کی نیت کرتا ہوں، ایک پلیٹ لے کے سامنے رکھ لیا، 1 چمچ کھانا ڈال لوں گا، 2 چمچ سالن ڈال لوں گا، میرے سامنے پانی کا گلاس ہے، بعد میں پانی پیوں گا، بسم اللہ بول کے کھاتے؟ نہیں نا. نیت کا مطلب کیا ہوتا؟ نیت کا مطلب ارادہ ہے. آپ یہاں پر آئے اجتماع میں، گھر میں ایسا بول کے آئے میں نیت کرتی ہوں اجتماع میں جانے کی، باہر نکلوں گی، آٹو میں بیٹھوں گی، پیسے دوں گی. نہیں نا، آپ کے دل میں ارادہ آیا، نیت ہو گئی، آپ آئے بیٹھے، یہ نیت ہے. یہ نیت دل کے ارادے کو بولتے ہیں، نیت زبان سے بولنے کو نہیں بولتے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیت کرتے تھے، تو آپ بھی جو بھی نماز پڑھیں گے دل میں خیال ہوگا. ظہر کی نماز پڑھ رہے آپ کو معلوم ہے، آپ دوسرے کام کر رہے تھے، اذان سنے، آپ اٹھے وضو بنانے کے لیے گئے، ہو گئی نا آپ کی نیت. آپ کی نیت تھی تبھی تو اٹھ کے آپ نماز پڑھے، وضو بنانے کے لیے گئے. اگر نیت نہیں رہے تو کہیں کو جاتے تھے. تو یہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. آپ آئے، دل میں جو آپ کا خیال ہے، ظہر پڑھ رہے تو آپ کے دل میں پہلے خیال آیا نا، بس وہی آپ کی نیت ہے. 4 رکعت پڑھ رہے، دل میں خیال آیا، زبان سے بولے صرف اللہ اکبر، ٹھیک ہے، یہ نیت ہو گیا. اچھا، اب نیت کے بعد یہ الفاظ جو ہے کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ الفاظ کے ساتھ نیت کرے، نہ کوئی صحابی. اچھا، نیت ہو گیا. نیت کے بعد کیا کریں گے؟ قیام. جیسا کہ قیام کرنے کا مطلب ٹھہرنا. ٹھہرے، آپ ٹھہر کے کیا کریں گے؟ نماز کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے. جیسے کہ میں اس سے پہلے آپ کو پڑھا، نماز کھڑے ہو کر پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھ لو، اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر نماز پڑھو. صحیح بخاری 117 حدیث نمبر ہے یہ، ٹھیک ہے. صحیح مسلم 390391 یہ بھی حدیث نمبر ہے. بیٹھ کے اور لیٹ کے بھی نماز پڑھ سکتے. اب کیا کرنا؟ اللہ اکبر بول کے ہاتھ اٹھائے. ہاتھ اٹھاتے وقت آپ کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں تک اٹھا سکتے ہیں. صحیح بخاری 738 حدیث نمبر. ہاتھ کہاں تک اٹھانا ہے؟ کندھوں تک، یا نہیں تو کانوں تک. لیکن کانوں کو پکڑنا، سر کو ہاتھ لگانا، کان میں انگلیاں رکھ لینا، کان میں زیورہ ہے کہ نہیں کہ بول کے دیکھ لینا، یہ طریقہ نہیں ہے. کان کے بالیاں ٹچ کر لینا، یہ نماز کا طریقہ نہیں. صرف حدیث کی نمبر میں آپ لوگوں کو لکھایا، اس لیے کیا کرنا ہے؟ اب یہ انگلیاں کھلی بھی رہ سکتی ہیں اور ملا کے بھی رکھ سکتے ہیں، اور ہاتھ اس طرح قبلے کی طرف دیکھو میری کو اچھی طرح، ٹھیک ہے. اللہ اکبر کندھوں تک، اس طرح کندھوں تک بھی اٹھائے، یا نہیں تو کانوں تک اٹھائے. اس طرح انگلیاں کھلی بھی رکھ سکتے ہیں تھوڑی سی، یا اس طرح بند کر کے بھی، لیکن ہاتھ اس طرف سیدھے ہونا قبلے کی طرف، ایسے نہیں ہونا. بہت سارے لوگ ایسا کرتے، ایسا نہیں ہے، سمجھ رہے؟ اس طرح ہاتھ اٹھانا ہے. اچھا، اب ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا. تمام اعضاء، ہتھیلی کی انگلیاں سب کے سب کیا ہے؟ قبلے کی طرف. اب پوری باڈی کیا ہے؟ قبلے کی طرف ہے، رائٹ. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہاتھ باندھنا. ہاتھ کہاں باندھنا ہے؟ پہلے حدیث سنا دیتا ہوں. سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل ابن خزیمہ 479، ابو داؤد 667، ابو داؤد 687. یہ 3 حدیثوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے. ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث صحیح حدیث نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے. تو مرد بھی سینے پہ باندھے گا، عورت بھی سینے پہ ہاتھ باندھیں گے نماز میں. لیکن نماز میں سینے پہ ہاتھ باندھنے کے 3 طریقے. کیسے؟ ایک اس طرح ہتھیلی کے اوپر آئے، اس طرح بھی باندھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح دوسرا کیا ہے؟ کلائی بولتے ہیں نا، یہ کلائی اور دوسری کلائی 2 ملا کے اس طرح بھی ہاتھ باندھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ یہاں پر بھی ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ سکتے ہیں اس طرح. یہیں پر 3 طریقے، مطلب ہاتھ باندھیں گے سینے پر ہی، لیکن سینے پہ ہاتھ باندھنا، ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ سکتے ہیں، کلائی کو کلائی پر، یا انگلیوں کو کوہنی پر رکھ سکتے ہیں، یہاں تک،
ٹھیک ہے. اور بہت زیادہ ایسا بھی نہیں باندھ لینا, بہت زیادہ کیا ہے پورا ناف کے نیچے بھی نہیں, ایک انداز میں ایک کلائی کلائی پر رکھیں گے تو آپ کا ہاتھ جہاں تک آ سکتا ہے وہاں پر آپ ہاتھ باندھ سکتے ہیں. یہ ہے سینے پہ ہاتھ باندھ کے ٹھہرنے کا طریقہ, مرد بھی اور عورت بھی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد نگاہ کہاں رہنا؟ نگاہ سجدے کی جگہ پوری نماز میں. کیسے؟ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہاں پر موجود ہے؟ ادھر ادھر نہ دیکھیں, سجدے کی جگہ ہی نگاہ رہے, نہ آسمان کی طرف دیکھے. دلیل ابو داؤد کی حدیث 909, صحیح بخاری کی حدیث 751, صحیح مسلم کی حدیث 427. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آنکھیں بھی کھول کے رکھتے تھے, نماز میں آنکھ نہیں بند کرنا. دلیل صحیح بخاری 373 374, یہ حدیث نمبر کی دلیل ہے. پھر اسی طرح تشہد میں دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی پر نظر رکھنا چاہیے. دلیل نسائی کی روایت ہے 1161. پوری نماز میں آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ ہونی چاہیے, لیکن صرف تشہد میں انگلی کے اوپر آپ کی نظر ہونا. رکوع کرے جب بھی بہت سارے لوگ اپنے پیروں کی انگلیوں کو دیکھتے ہیں, ایسا نہیں کرنا. رکوع میں بھی سجدے کی جگہ ہی نظر رہنا چاہیے. حدیث کی نمبر آپ لوگوں کے سامنے دلیل میں دے دیا. اچھا, اس کے بعد افتتاح, جیسے ہی اب اللہ اکبر بولے نیت کرے سینے پہ ہاتھ بن لیے, دعائے افتتاح جیسا کہ میں پرسوں بتایا, سبحانک اللہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اللہم باعث بینی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. دلیل صحیح بخاری 744, اس میں اللہم باعث بینی یہ دعا موجود ہے. سبحانک اللہم, صحیح مسلم 399, ترمذی 242, اس میں یہ دعائیں موجود ہے. اس کے علاوہ صحیح مسلم 601 میں بھی ایک اور دعا موجود ہے. اب یہ دعا پڑھے. اس کے بعد کیا کرنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ بھی پڑھ سکتے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ, ابو داؤد 775. اس حدیث کے اندر یہ دعا بھی موجود ہے. مطلب یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے 906, نسائی کی روایت حدیث نمبر 906. تو کیا کرے؟ ہاتھ باندھنے کے بعد اعوذ باللہ کیا کرے؟ سبحانک اللہم پڑھے, اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا. سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دلیل صحیح بخاری 706, صحیح مسلم 394 کے مطابق سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. اب جیسے ہی سورہ فاتحہ پڑھے, اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ جیسے ہی مکمل ہو گئی آمین کہنا ہے. صحیح بخاری 780, صحیح بخاری 782, یہ حدیث کے نمبر سے آمین کہنا چاہیے. اب اس کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا ہے. دوسرا سورہ پڑھنے سے پہلے کیا کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. صحیح بخاری 793, حدیث کی یہ دلیل ہے. ٹھہر ٹھہر کے قرأت کرنا ہے, بسم اللہ پڑھ کے دوسرا سورہ پڑھنا ہے. اب دوسرا سورہ پڑھ لیے, مثال کے طور پر انا اعطینا پڑھ لیا, ٹھیک ہے, سورہ کوثر پڑھ لی. اب پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ رکوع کرنا ہے. اب رکوع کیسے کریں گے؟ رکوع کرتے وقت بھی اب سنو, سینے پہ ہاتھ باندھے تھے, سورہ فاتحہ پڑھے, بسم اللہ پڑھے, انا اعطینا کل کوثر پڑھے. اب جیسے ہی یہ مکمل ہوا, اللہ اکبر بول کے پھر سے رفع الیدین کرتے ہوئے رکوع کرنا ہے. رفع الیدین بولتے ہیں اس کو, ہاتھ اٹھانے کو رفع الیدین کہتے ہیں. پھر سے ایک مرتبہ رفع الیدین کر کے اللہ اکبر بول کے آپ کو رکوع میں جانا ہے. اس کی دلیل صحیح بخاری 735, صحیح مسلم 390, ابو داؤد 730, بلکہ ہر حدیث کی کتاب میں رفع الیدین کرنے کی حدیث ہم کو ملتی ہے. بہت ساری حدیثیں ہیں, میں چند اہم دلیلیں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا. تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے, صحیح بخاری 803 کے مطابق. اب کیا کرنا؟ ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھ کر مضبوطی سے پکڑنا ہے. گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. ہاتھ کمر سیدھی رکھنا, کمر بالکل سیدھی رہنا, سر بھی سیدھا رہنا, ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ کیا ہے؟ انگلیاں کھولنا. گھٹنوں پہ جب رہتے نا, گھٹنوں پہ ہاتھ ایسے نہیں رکھنا, گھٹنوں پہ ہاتھ رکھیں گے, انگلیاں کھول کے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے. نگاہ سجدے کی جگہ رکھنا ہے. یہ رکوع کرنے کا صحیح طریقہ ہے. ترمذی 260, یہ حدیث کی نمبر دلیل ہے. اب یہاں پر رک کے آپ لوگوں کے سامنے ایک بات میں سمجھانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے, اکثر لوگ جو رفع الیدین نہیں کرنا بول کے بولتے نا, اصل میں رفع الیدین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کرے تھے تھوڑے دن. کیوں کرے بولے تو مکے کے مشرک بغلوں میں بت لے کے آتے تھے, اس لیے رفع الیدین کرے بول کے بولتے. سنے ہوں گے نا,
ان کے بغلوں سے بتوں کو گرانا بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. یہ عقلی دلیل بھی نہیں ہو سکتی ہے، اگر سوچے عقل میں بھی نہیں آتی. ارے بھائی پورے بتوں کو ختم کرنے نکالنے کے واسطے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیے، توحید کی دعوت دیے. جو بتوں کا انکار کر کے کلمہ پڑھتا وہی اسلام میں داخل ہوتا تھا. تو نماز میں مسلمان آتا تھا کہ مشرک آ کے نماز پڑھتا تھا؟ جو مسلمان ہوا وہی نماز پڑھتا تھا نا. وہ پہلے ہی بتوں کا انکار کر کے بتوں کی پوجا چھوڑ کے آتا تھا نماز کے لیے، تو اس کو بتان چھپا کے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے، اگر بتوں کو وہ بغلوں میں چھپا کر بھی لے کر آئے تو اس کو رکوع کے وقت اللہ اکبر بولے جب گرانے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز شروع کرے جب انہیں اللہ اکبر بولانا، جب گر جاتے نا پھر الگ سے اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز کا صحیح طریقہ رکوع جاتے وقت بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، اللہ اکبر بول کے ہاتھ اٹھاتے تھے. اب رکوع میں گئے، رکوع میں کیا کرے؟ سبحان ربی العظیم ہم کو پڑھنا ہے، جو کہ صحیح مسلم 776 یہ حدیث نمبر ہے. اور دوسری دعائیں بھی پڑھ سکتے، صحیح مسلم 480 اور 484. اس طرح بہت ساری دعائیں رکوع کے اندر بھی پڑھنے کی آپ کو ملتی ہے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھو، 5 مرتبہ پڑھو، آپ کی مرضی. ٹھیک ہے. رکوع سے سر اٹھاتے وقت سمع اللہ لمن حمیدہ، صحیح بخاری 735 یہ حدیث کی دلیل ہے. اب اس کے بعد قوما بولتے ہیں، اس کو کیا ہے؟ اللہ سمع اللہ لمن حمیدہ بول کے رک کے پیچھے اگر مقتدی ہو تو وہ بھی، اور پڑھانے والا بھی کیا بولے؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. صحیح بخاری 799 اس حدیث کے مطابق یہ دعا پڑھیں گے. تھوڑی دیر ٹھہریں گے، رکوع کر کے رکوع سے اٹھے تو تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے، ساتھ ہی سجدے میں جانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے. اب اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، صحیح بخاری 803 حدیث کے مطابق. پھر اس کے بعد سجدے میں جانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ پہلے زمین پر گھٹنا رکھیں یا ہاتھ رکھیں؟ ہاتھ رکھنا ہے. صحیح حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سب سے پہلے زمین پر ہاتھ رکھنا ہے، پھر گھٹنا رکھنا ہے. ابو داؤد 840 یہ حدیث کی دلیل ہے. سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ رکھنا زمین پہ، 7 اعضاء پر سجدہ کرنا ہے. صحیح بخاری 812، صحیح مسلم 490 یہ حدیث کے مطابق 7 اعضاء کیا ہے؟ 2 پیروں کی انگلیاں اور 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، 6 ہو گئے نا. اب سجدہ یہ پیشانی اور ناک ایک ہے، ایک اعضاء میں شمار ہوتے، پورے 7 اعضاء پر ہم کو سجدہ کرنا ہے. تو آپ دونوں ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں کے برابر رکھنا سجدے کی حالت میں. ابو داؤد 734 726 کے مطابق ہاتھ کہاں رکھنا سجدے میں؟ دونوں کانوں کے برابر یا دونوں کندھوں کے برابر ہاتھ رکھنا ہے. ہاتھوں کی انگلیوں کو نارمل رکھنا، بالکل پکڑ کے بھی نہیں رکھنا، پورے چھوڑ کے بھی نہیں رکھنا سجدے میں، نارمل اس طرح رکھنا ہے سجدے میں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ملا کر بھی رکھ سکتے، پورے انگلیاں اس طرح ملا کر بھی سجدے میں رکھ سکتے ہیں. پھر بازو زمین سے اٹھا کے پہلو سے دور رکھنا، صحیح بخاری 828 کے مطابق. عورت ہو یا مرد ہو، یہ بازو ہے نا، یہ کونیاں زمین سے اٹھا کے رکھنا، بچھا کے نہیں رکھنا، اٹھا کے رکھنا. اور پہلوؤں سے بھی، پیٹ کو بھی چپکا کے رکھنا نہیں ہے، الگ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. پھر دونوں پاؤں کے ایڑیاں ملا کے رکھنا سجدے میں، 2 پیروں کے ایڑیاں ملا کے رکھنا، دور دور نہیں رکھنا، 2 پیر ملا کے رکھنا، ایڑیاں ملا کے رکھنا اور کھڑے رکھنا، اور انگلیاں اس طرح رکھنا. انگلیاں قبلے کی طرف ہوں گے، پیروں کی انگلیاں موڑ کر قبلہ رخ کر کے اس طرح پیروں کو بھی رکھنا ہے. صحیح مسلم 486 اور ابن خزیمہ 654 کے مطابق یہ سجدہ کرنے کا طریقہ ہے. انشاءاللہ یہاں پر پریکٹیکل بھی بتائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سجدے کی دعائیں سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں ہیں. صحیح مسلم 772، صحیح مسلم 484 483 486 487 771 یہ اگر آپ حدیث نکال کر دیکھیں گے تو بہت ساری دعائیں مل جاتی ہیں. اب اس کے بعد کیا ہے؟ ایک سجدہ ہو گیا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ بیٹھ جائیں گے. اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھائیں گے، اطمینان سے بیٹھیں گے. صحیح بخاری 800، صحیح مسلم 476 کے مطابق. اب سجدے کے بعد جب بیٹھیں گے تو کیسا بیٹھیں گے؟
दायां पांव खड़ा करे, बायां बिछाए और इस पर बैठे। अबू दाऊद 730 के मुताबिक सजदे के बाद जब बैठेंगे ना, एक पैर बायां पैर बिछाएंगे, दायां पैर खड़ा करके रखेंगे और दोनों पैरों को खड़ा करके बैठना भी जायज़ है, सही मुस्लिम 536 के मुताबिक। फिर इसी तरह अब बैठने के बाद क्या पढ़ेंगे? रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली, 2 सजदों के दरमियान 3 मरतबा पढ़ेंगे, अबू दाऊद 874 के मुताबिक। अब उसके बाद फिर दूसरा सजदा करेंगे पहले सजदे की तरह, अबू दाऊद 730 के मुताबिक। अब 2 सजदे होने के बाद अगर दूसरी रकत के लिए उठना है तो क्या करेंगे? फौरन दूसरे सजदे से नहीं उठेंगे। अब क्या करेंगे? दूसरे सजदे से जैसे ही सर उठाए पहले बैठना है, खड़े होने से पहले बैठना है। इसे जलसाए इस्तिराहत कहते हैं। दूसरे और चौथे रकत के लिए खड़े होने से पहले सीधे होकर बैठ जाएं, फिर जमीन पे हाथ रखकर अगली रकत के लिए खड़े होना, सही बुखारी 824 के मुताबिक। एक रकत हो गई, सजदे से उठे, सर उठाए तो बैठ जाओ, बैठ के फिर जमीन पे 2 हाथ रख के वजन डाल के फिर दूसरी रकत के लिए खड़े होना है। ठीक है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। अब आखिरी 2 रकतों में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़े, बिस्मिल्लाह पढ़े, सना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सही मुस्लिम 599 के मुताबिक। 4 रकत वाली पढ़ रहे, आखिरी 2 रकतों में सना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिस्मिल्लाह पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ो, उसके बाद दूसरा सूरा भी पढ़ना है तो पढ़ सकते, वरना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद आपकी 2 रकत मुकम्मिल हो गई। इसी तरह दूसरी रकत पढ़ लिए, अब तशहुद में बैठे, अत्तहियात पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? तशहुद में सलाम फेरने वाले तशहुद के अलावा, सलाम फेरने वाले यानी आखिरी तशहुद के अलावा, अगर आप 2 रकत वाली नमाज में जो तशहुद में बैठते ना, या 3 रकत वाली में भी अगर आप तशहुद में बैठे, उस तशहुद में आप सलाम नहीं फेर रहे, समझो बीच वाली तशहुद है, तो क्या करेंगे? एक पाँव बिछा के और एक पाँव खड़ा करके रखेंगे। दाएं हाथ की तमाम उंगलियां, तशहुद पढ़ने का तरीका देखो, दाएं हाथ की तमाम उंगलियां बंद कर लेना, अंगूठा और दरमियानी उंगली पर, अंगूठे को क्या करना? दरमियानी उंगली पर रखना है। फिर इसी तरह क्या है? तशहुद वाली उंगली उठाकर इससे इशारा करना है, सही मुस्लिम 116 और सही मुस्लिम 580 के मुताबिक। शुरू से लेकर आखिर तक हरकत देते रहना है, नसाई 890 के मुताबिक। नज़र शहादत वाली उंगली पर रहना है, अबू दाऊद 990 के मुताबिक। तशहुद में आप बैठे, रानों पर हाथ रखे, घुटनों के पास उंगलियां रखे, उंगलियां खोल के रखे, लेकिन दाएं हाथ को ये बीच वाली उंगली और अंगूठे को इस तरह मिला के रखें। मिलाने के बाद इस तरह करके ये जो शहादत की उंगली है, इससे पूरी अत्तहियात में हरकत देते रहना है। हम लोग क्या करते? सिर्फ एक बार अशहदु अल्ला इलाहा बोले जब हाथ उंगली उठाते, लेकिन ये सही तरीक़ा नहीं है। आप अत्तहियात शुरू करें जब से सलाम फेरे तक इस तरह उंगली की हरकत करते रहना, ये सही तरीक़ा है। अच्छा, अब क्या करेंगे? अत्तहियात पढ़ेंगे, सही बुखारी 1202, सही मुस्लिम 406 के मुताबिक। दरूद पढ़ेंगे, सही बुखारी 337 के मुताबिक, सही मुस्लिम 406 के मुताबिक। उसके बाद दरमियानी तशहुद में सिर्फ अत्तहियात पढ़े, दरूद भी पढ़ सकते हैं। दरमियानी तशहुद मतलब अगर 4 रकत वाली नमाज में दरमियानी तशहुद में जब बैठते तो दरूद भी पढ़ सकते हैं, नसाई 1761 के मुताबिक। अब तशहुद में दुआएं पढ़ सकते हैं, कुरानी दुआएं भी पढ़ सकते हैं, रुकू सजदे में भी दुआएं पढ़ सकते हैं, अरबी में होना, तशहुद में बैठ के कौन सी भी दुआ पढ़ सकते हैं आप दरूद के बाद। ठीक है, अब तीसरी रकत के लिए, अब 2 रकत वाली अगर नमाज मुकम्मिल हो गई, आप खड़े हो रहे, खड़े होते वक्त फिर अल्लाहु अकबर बोल के हाथ उठाना है आपको, अल्लाहु अकबर बोल के हाथ उठा के फिर रफुल यदैन करके तीसरी रकत के लिए नियत बांधना है, मतलब हाथ बांधना है। समझो इस बात। 2 रकत हो गए, अत्तहियात पढ़े, दरूद पढ़े, तीसरी रकत के लिए भी खड़े हुए जब अल्लाहु अकबर बोल के हाथ उठाना है कंधों के बराबर। अच्छा, अब इस तरह ये क्या है? सही बुखारी 739 हदीस के मुताबिक रफ़ुल यदैन कर लिए। करने के बाद अब आखिरी तशहुद का तरीक़ा मैं बता रहा हूँ। जब आखिरी तशहुद में जो सलाम फेरने वाला तशहुद होता है, उसमें जब बैठेंगे तो क्या करेंगे?
دایاں پاؤں کھڑا کریں، بائیں پاؤں کو دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکال کر زمین پر بیٹھنا ہے، صحیح بخاری 828 کے مطابق۔ آخری تشہد جو سلام پھیرنے والا ہوتا، دایاں پیر تو کھڑا ہے، لیکن جو پہلے تشہد میں کیا کرے، بائیں پیر کو بچھا کے اس کے اوپر ہم بیٹھے تھے نا، اب کیا کرنا ہے، بائیں پیر کو بھی باہر نکالنا ہے، پنڈلی کے باہر نکال کے بیٹھنا زمین پر ہے، اب پیر پہ نہیں بیٹھنا، زمین کے اوپر بیٹھ جانا، ٹھیک ہے۔ یہ آخری تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ، دایاں پاؤں بچھا کر رکھنا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح مسلم 579 کے مطابق۔ پھر اسی طرح وہ جو دعائیں پڑھتے ہیں ان میں سے اللہم انی ظلمت بھی ایک ہے، صحیح بخاری 834 کے مطابق۔ اب یہ ہو گیا پوری نماز۔ اب آخری میں آپ کو سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا ہے؟ دعائیں پڑھنے کے بعد السلام علیکم، السلام علیکم، اور یہ بھی ثابت ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ابو داؤد 979، ابو داؤد 996 کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اب سلام پھیر دیے، نماز مکمل ہوگی، نماز ہو گئی۔ اب نماز کے بعد اجتماعی دعا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ سب لوگ مل کے، اب جتنے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اب سامنے پڑھائے سنو دعائیں کر رہے، پیچھے والے آمین آمین بول رہے، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دعا کرنا ہے، آپ اپنی اپنی دعا کر لو، اکیلے اکیلے دعا کرنا ہے، لیکن نماز کے بعد اجتماعی دعا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اصل میں نماز کے بعد کرنا کیا ہے، سلام پھیرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد دعا قبول ہونے کا وقت ہے، تو آپ اپنی اپنی دعائیں کر لو، لیکن اس سے پہلے سلام پھیرتے ہی کچھ اذکار پڑھنا ہے۔ یہ اکثر مسلمانوں کو نہیں معلوم اذکار کیا ہے۔ دیکھیے، سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر بولنا۔ کیسے؟ السلام علیکم، جیسے سلام پھیرے نا، سلام پھیرتے ہی بلند آواز سے ایک بار اللہ اکبر بولنا، صحیح بخاری 842 کے مطابق۔ پھر 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بولنا ہے، صحیح مسلم 591 کے مطابق۔ پھر اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ پڑھنا ہے، صحیح مسلم 591 کے مطابق۔ پھر اس کے بعد ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک پڑھنا ہے، ابو داؤد 1522 کے مطابق۔ پھر اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں ہیں، صحیح مسلم 593 594 کے مطابق۔ اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ہے، نسائی 106 کے مطابق آیت الکرسی پڑھنا ہے ہر فرض نماز کے بعد۔ پھر اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا ہے، صحیح مسلم 597 کے مطابق۔ یہ پورے اذکار پڑھ کے دعا کرنا ہے تو کر لو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب دعائیں پڑھتے تھے، اذکار پڑھتے تھے ہر فرض نماز کے بعد۔ ہم کیا کرتے، جیسے ہی نماز ہو گئی سلام پھیر دیے، خالی ہوں رسمی طور پر ہاتھ اٹھا دیے، اللہم انت السلام ومنک السلام کچھ تو بھی بول دیے، سبحان ربک رب العزت بول دیے، بھاگے۔ ایسا نہیں ہے۔ اور اکثر لوگ کیا بولتے، خالی عصر میں یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا اور فجر میں پڑھنا بول کے بولتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد، اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ہے، سمجھ رہے؟ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری دعائیں، اچھی اچھی دعائیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، وہ دعائیں یاد کرو نماز کے بعد پڑھنے کی، یہ اذکار ہے۔ یہ ہے مکمل نماز کا طریقہ صحیح حدیث کی روشنی میں۔ تو بہرحال امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آگے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔